الله أكبر الله أكبر الله أكبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی بہن اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیان کریں گے ان شخصیت کے بارے میں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ شاید یہ نبی تھے۔ تو ہم بات کرتے ہیں حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے حضرت لقمان رحمۃ اللہ کے بارے میں کچھ معلومات، کچھ ان کا واقعہ۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو اور عمل کی طرف۔ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت حکیم لقمان حکمت اور دانائی کے بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم لقمان کو بہت ہی حکمت سے نوازا تھا۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ جنگلات میں جڑی بوٹیاں لینے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ جس بھی جڑی بوٹی کے پاس جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس جڑی بوٹی کو زبان لگ جاتی تھی۔ اس جڑی بوٹی کے قریب سے آواز بلند ہوتی تھی کہ میں فلاں مرض کے لیے ہوں، مجھے اس طرح سے استعمال کیا جائے۔ دنیا کے ہر کونے سے لوگ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے حکمت سے صحت یاب ہوتے تھے۔ ایک روز حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کو کسی بیماری نے آ گھیرا۔ بہت ہی علاج کرنے کے باوجود بھی وہ صحت یاب نہ ہو سکا۔ اس کی بیماری بہت ہی بڑھتی گئی۔ ایک دن شدید بیماری کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ جب حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا تو حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے بیٹے کی موت کا بہت ہی صدمہ پہنچا۔ انہوں نے سوچا کہ میں اتنا بڑا حکیم ہونے کے باوجود بھی اپنے بیٹے کی جان نہ بچا سکا۔ حکیم صاحب کا دل حکمت سے بہت ہی باغی ہو گیا۔ حکیم صاحب اپنے حکمت خانے آئے۔ یہاں سے آپ نے تمام کتابیں اور نسخے لیے۔ ان تمام کو دریا میں پھینکنے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک فرشتے نے انسانی شکل میں حکیم صاحب سے دریافت کیا، اے حکیم صاحب آپ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ حکیم صاحب نے بڑا مایوس ہو کر جواب دیا، ایسی حکمت کا کیا فائدہ جو میں اپنے بیٹے کی جان نہ بچا سکا۔ میں اپنی تمام کتابوں اور نسخوں کو دریا میں پھینکنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ان مایوس کن الفاظ کا فرشتے نے یوں جواب دیا، حکیم صاحب آپ نے جب بھی اپنے بیٹے کو کوئی بھی دوائی دی تو وہ دوائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے آپ کے بیٹے کے حلق تک نہیں پہنچنے دی، کیونکہ اس دنیا سے اس کے لیے اناج ختم ہو چکا تھا، اس کی موت کے دن آ چکے تھے۔ اس طرح فرشتے نے حضرت لقمان کی کتابوں اور نسخوں کو دریا میں بہانے سے بچا لیا۔ اس کے بعد حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام نسخوں اور کتابوں کو لے کر اپنے دعا خانے آ گئے۔ پیارے بھائی، یہ بات 100% پر حق ہے کہ جب بھی کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی دوائی، ڈاکٹر یا پھر حکیم اس کی زندگی نہیں بچا سکتا ہے۔ دنیا کی مہنگی سے مہنگی اور اچھی سے اچھی دعائیں ہی کیوں نہ ہو، وہ مریض کی زندگی نہیں بچا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر کسی نے موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو یا پھر کوئی بھی جاندار چیز ہو۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے موت کا مزہ ضروری چکھانا ہے۔ ہر کسی نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، کیونکہ یہ دنیا ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اور اللہ پاک سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اللہ تعالی آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔